دوستوں آج ماہ محرم کی 22 تاریخ بدھ کا دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں جو شخص بدھ والے دن دولت کی یہ خاص تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ محرم الحرام کی 22 تاریخ ہے اور بدھ والا دن ہے، رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا اور کامیابیوں والا دن ہے۔ اگر آج اللہ رب العالمین سے آپ لوگ رزق مانگنا چاہتے ہیں، کامیابیاں مانگنا چاہتے ہیں، تو پھر آج یہ تسبیح یا ربنا یا رحمانو کی پڑھ کر دیکھیے گا۔ دوستوں، یہ یا ربنا یا رحمانو کا نہایت عظیم و شان اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج ماہ محرم الحرام کی 22 تاریخ بدھ کے دن یہ دولت کی خاص تسبیح یا ربنا یا رحمانو کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک سے جتنا رزق اور مال و دولت مانگیں گے آپ کو سب مل جائے گا۔ آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آپ لوگ رزق چاہتے ہیں رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، کامیابیاں چاہتے ہیں کامیابیاں مانگ لیں۔ آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ لوگوں کو وہ بھی مل جائیں گے۔ اللہ والوں، رب کی بارگاہ سے رزق حاصل کرنے والا سب سے خاص عمل یا ربنا یا رحمانو کا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار۔ یہ رب کو پکارنے کا نہایت محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا رحمانو جس کے معنی ہیں اے رحم فرمانے والے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وہ صفاتی نام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی رحمت کے ہی متولی ہیں، اور اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو پھر وہ ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو دوستوں، آج ماہ محرم کی 22 تاریخ کو بدھ والے دن آپ لوگوں نے یا ربنا اور یہ خاص وظیفہ یا رحمانو کا پڑھنا ہے۔ دوستوں، آج یہ تسبیح صرف وہی پڑھے گا جس کو رب کی طرف سے توفیق عطا ہوگی، کیونکہ یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ آج کی یہ تسبیح اتنی تیر بہدف ہے کہ ہر کسی کو اللہ والوں اس عمل کی اجازت بھی نہیں ملتی، کیونکہ بہت سے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو لیکن عمل نہیں کر پائیں گے۔ لیکن آپ لوگ وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس عمل کی روحانیت سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس عمل کی آج کے دن اہمیت کیا ہے، ہماری زندگیوں میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ کیونکہ اللہ والوں، ہم لوگ بے پناہ کے لاپرواہ لوگ ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا اس کو بھی غفلت میں گزار دیا، شوال آیا اس کو بھی غفلت میں گزار دیا، رجب، شعبان، اللہ پاک نے اتنے مقدس مہینے دیے، ساتھ ہی ساتھ اب محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کے بھی 21 دن گزر چکے ہیں۔ آج 22 تاریخ آ گئی ہے اور یہ چوتھے بدھ کا دن آ گیا ہے۔ اللہ والو، ابھی بھی وقت ہے، رب کو راضی کر لو، ابھی بھی وقت ہے، اپنی حاجتوں کو پورا کروا لو، کیونکہ اگر آپ لوگ آج اللہ پاک کی بارگاہ سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہو، دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر یا ربنا یا رحمانو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا رحمانو رب کریم کا نام بھی ہے اور رب کی صفت بھی ہے۔ یا رحمانو وہ نام ہے جسے پڑھنے والا رب کے رحم و کرم پر چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رب کے رحم و کرم کو دیکھنا چاہتا ہے تو یا رحمانو کو پڑھنا شروع کر دے۔ جب کوئی بندہ یا رحمانو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، اور آج اگر کسی بندے پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو ہماری تقدیر بدل جاتی ہے، ہمارے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، ہماری تمام تنگدستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہم زندگی سے یقین کریں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج یا ربنا یا رحمانو بدھ والے دن پڑھ کے دیکھو، محرم کی 22 تاریخ بدھ والے دن یا رحمانو پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ انشاءاللہ تعالی آپ رب کریم سے ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یا رحمانو کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی، آپ نے یا ربنا یا رحمانو، یا ربنا یا رحمانو محبت، عقیدے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا ربنا یا رحمانو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے،
رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب ہمیں دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپ پڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ آج کے اس مقدس گھڑیوں میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ دوستوں، آج اللہ پاک سے جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، سب کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ لوگوں کو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ اللہ والوں یہ کوئی عام بدھ نہیں ہے، یہ ماہ محرم کے چوتھے بدھ کا دن ہے۔ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں چوتھے بدھ کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا بدھ والے دن ہے، یہ بدھ والے دن کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، ہر ہفتے میں بدھ آتا ہے، اگر یہ بدھ نکل جائے تو اگلے بدھ کو پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور، بدھ سے پڑھنا شروع کر دو اور کوشش کرو اگلے بدھ تک لگاتار اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگ پڑھ لو۔ یقین کریں، کامیابیوں کے راز بتا دیے ہیں، یہ وہ راز ہیں جو کامیابیوں کے ہیں۔ دنیا جہاں کا کوئی بھی کونا ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے، انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، کہیں سے بھی تعلق ہے، بس بدھ والے دن کا انتظار کریں اور اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں تو یقین کریں قرضوں سے نجات ہو جائے گی، قرضے ختم ہو جائیں گے، بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے۔ بس بدھ والے دن اس تسبیح کو پڑھیں، اس عمل کو کریں، اور پھر دیکھیے گا میرا اللہ پاک آپ پر کتنی مہربانیاں کرتا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج بدھ والے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے
ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی اللہ والوں مقروض ہے، وہ چاہتا ہے قرضوں سے نجات ہو جائے۔ میری بہنیں پریشان ہیں کہ رشتے ہو جائے، بس بدھ والے دن اس تسبیح کو پڑھ لو، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ ایسے رشتے جو آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو میں میری بیٹی یا پھر میری بہن یا پھر میں اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی، تو دیکھیں اس تسبیح کو آج پڑھیں بدھ والے دن، ایک بدھ سے لے کے کوشش کریں اگلے بدھ تک آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھیں اور لگاتار پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدے حاصل ہوں گے، بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ بس بدھ والے دن کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور دیکھیں کوشش کریں بدھ سے شروع کریں گے اور اگلے بدھ تک کے لازمی پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں، اگر آپ لوگ جو ہے وہ بیمار ہیں، شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک گلاس پانی پہ پڑھ لیں۔ اگر آپ پہ نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، یا پھر پیٹ میں انفیکشن ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، یا غصہ بہت آتا ہے، یا آپ لوگ اپنے گھر میں بدتمیزی بہت کرتے ہیں، زبان خراب ہے، تو بس اس عمل کو پڑھیں، پانی کے گلاس پہ دم کریں اور رب سے دعا کریں، میرے مولا میری زبان کو جلا دے، میری زبان کو اخلاق والی بنا دے، دیکھیں سب ہو جائے گا۔ یقین کریں یہ وہ تسبیح ہے، بس بدھ والے دن اس تسبیح کو پڑھیں اور فائدے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اب دیکھیں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔
یا ربنا کے معنی ہیں پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں، یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے
یا ربنا اور یا رحمانو۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا رحمانو کے معنی ہیں اے رحم کرنے والے۔ تو اللہ والوں آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے۔ یا ربنا اور یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا یا رحمانو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا یا رحمانو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا ربنا اور یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے تو اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور دعا کریں، اللہ پاک سے مانگنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین سے دعا آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کا حل ثابت ہوگا۔ کیونکہ اللہ والوں ہم لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں کرتے، ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن دعاؤں کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں جو کہ گستاخی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور دعا بھی اتنی ہی زیادہ روحانیت والے انداز میں اور نورانیت والے انداز میں کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت بالخصوص فرمائے گا۔ اب اللہ والوں دعا کر لی آپ لوگوں نے، اب اس چینی کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ چینی اگر آپ لوگ بتائی گئی جگہ پر نہیں رکھیں گے تو وظیفہ ادھورا رہے گا۔ اب اس چینی کے آپ لوگ 2-4 کام کر سکتے ہیں، یا تو کسی ایسے غریب کے گھر میں بھجوا دیں جہاں پر ضرورت ہو، دوسرا آپ لوگ کچھ میٹھا بنائیں اور کسی یتیم کے گھر پہنچا دیں، یا کوئی مستحق ہو اس کو وہ میٹھا کھلا دیں، تو یہ بھی آپ کا عمل ہو جائے گا۔ یا پھر آپ اس چینی سے کچھ یعنی کہ ایسا بنائیں کہ وہ گولیوں کی ٹائپ ہو اور وہ آپ مچھلی کو کھلا دیں، تو یہ عمل جب بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں چیٹیاں وغیرہ کھا لیں تو وہ آپ لوگ اپنے گھر کے کونے میں یا پھر آپ لوگ اپنی چھت پہ ڈال دیں یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، تو بآسانی چیونٹیاں وغیرہ جو ہے وہ اس چینی کو کھا لیں گی، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ احتیاط ایک ہی کرنی ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے وہ چینی کے دانے نہ آئیں۔ تو اللہ والوں یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کا اچھے انداز میں ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے آپ لوگ پوری کوشش کریں، باقی اللہ رب العالمین ہم سب کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اب اللہ والوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔